وعن ابی ہریرہ قال کان یورز علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ہر سال میں ایک مرتبہ پیش کیا جاتا تھا، یعنی پورا قرآن جیسے جیسے وہ نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ ایک نئی ترتیب کے ساتھ، وہ ترتیب جس میں اب وہ ہم کو ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا تھا، اور یہ ہر سال کا معمول تھا۔ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض، جس سال میں آپ کی وفات ہوئی اس میں یہ 2 مرتبہ پیش کیا گیا، یعنی جبریل امین نے اس کو پڑھ کے سنایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پڑھ کر سنایا۔ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے پیش نظر ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ فَاعْتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ، اور چونکہ یہ معاملہ 2 مرتبہ ہوا آخری سال میں تو آپ نے اعتکاف بھی 20 دن کا کیا، یعنی 2 عشروں کا اعتکاف کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ معمول قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو اخذ کرنے، جبریل کو پڑھ کر سنانے، جبریل کے آپ کو پڑھ کر سنانے ہی کے لیے ہوتا تھا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اعتکاف کی سعادت دے تو اس پہ زیادہ اشتغال اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی سے ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا ہے، قرآن مجید اس مہینے کی ایک غیر معمولی رات میں نازل ہوا ہے، قرآن مجید کو ایک خصوصی مناسبت رمضان کے مہینے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے خاص اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب بشارت دی ہے تو اس میں بھی یہ بتایا ہے کہ جو اس اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، جیسے کہ سورہ مزمل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہی چیز روزے کے بارے میں فرمائی، یہی لیلۃ القدر کے بارے میں فرمائی، تو تمام چیزوں میں یہی چیز ملحوظ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو محور بننا چاہیے۔ رمضان میں اس کی تلاوت کی جائے، رمضان میں اس کو پڑھا جائے، رمضان میں اس کی ترتیل کے ساتھ تلاوت ہو، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، اور اس کے لیے آپ اعتکاف کرتے تھے۔ جبریل امین ہر رات قرآن مجید آپ کے سامنے پیش کرتے، خاص طور پر یہ آخری 10 دنوں میں پڑھا جاتا، پڑھایا جاتا۔ آخری سال میں جس سال آپ کی وفات ہوئی، یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ 2 مرتبہ یہ معاملہ ہوا تاکہ پورا قرآن مجید اس ترتیب کے ساتھ جو اب ہمارے پاس ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ رمضان میں یہ معاملہ جبریل کے ساتھ حضور کرتے تھے، اور پھر یہی قرآن اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنایا۔ تو قرآن مجید کا معاملہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی ترتیب نہیں تھی یا اس کی کوئی آیت کسی کے پاس تھی اور کوئی کسی کے پاس تھی، وہ اس شان کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ دیا گیا، اس طرح اس کا مذاکرہ ہوتا رہا، اور آخری سال میں پھر اس کے لیے یہ زائد اہتمام کیا گیا کہ پورا قرآن اسی ترتیب سے جبریل امین نے پڑھا، اور پورا قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ آپ نے پڑھا تو جبریل نے سنا، جبریل نے پڑھا تو آپ نے اس کو سنا۔